الصلاۃ والسلام خاتم النبی. نہایت ہی قابل احترام پاکستان ملی لیبر فیڈریشن کے شہینوں، سپوتوں، نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو گجرات شہر کے واسیوں کو اور ملازمین کو میں دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں ڈویژن بننے کے، کیونکہ کچھ ہمارے اضلاع ایسے ہیں جن کو میں یہ مبارک نہیں دے سکتا کہ ان کے دل میں کوئی بہام ہے کہ ہمیں کسی جگہ جانا چاہیے تھا یا کسی جگہ جانا چاہیے تھا. پر یہ ڈویژن گجرانوالہ کا پہلا اجلاس ہے باضابطہ، اور اس قصور گجرات ہے نا، تو یہ اس پہ کوئی کمی کوتاہی ہو تو اس پہ ہم بالکل ہمیں درگزر کرنا ہوگا، کیونکہ معاف کر کے چلنا، ساتھیوں کو لے کے چلنا، یہی زندہ تنظیموں کا شعر ہے. تو ماشاءاللہ وابڈا امپلائز پروگرام یونین پاکستان کے پبلک سیکٹر میں ایک اہم مقام رکھتی ہے. نیشنل ہیلتھ پروگرام بہت بڑی مین پاور رکھنے والا اور بہت زیادہ منظم ڈپارٹمنٹ نیشنل ہیلتھ پروگرام، اور اس کی شیر دلیر جوان لوگ تو میڈم کہتے ہیں. اللہ کے فضل سے ملی لیبر فیڈریشن کی تمام لیڈرشپ ان کو آپ ہی کہتے ہیں. وہ ہمارے سر کا تاج ہیں، وہ انشاءاللہ ایسے ہیں جیسے ہمارے لیے بڑی بہن کا کردار ہے. اور بلدیات، جیسے کہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ بلدیات ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے کہ وابڈا کے بنا، بجلی کے بنا 2-4 دن آدمی گزارا کر سکتا ہے، سردیوں میں تو ہفتہ بھی کر سکتا ہے. لیکن جو ہمارے پاس شعبہ ہے سینیٹیشن کا اور واٹر سپلائی کا، اگر 2 گھنٹے کے لیے بھی ہماری صفائی کا نظام معطل کر دیا جائے تو پورا شہر گندگی کا شہر بن جاتا ہے. اور سب سے زیادہ مین پاور رکھنے والا ڈپارٹمنٹ بھی بلدی ہے. بدقسمتی سے ماضی میں ہمارے مختلف لوگوں نے ان لوگوں کو بری طرح نوچا. اپنے مطالبات کو پورے گوالیے لے کر 75 سال گزر جانے کے باوجود یہ بیچارے آج بھی اسکیل نمبر 1 میں کام کریں، جس کو ہم درجہ چہارم کہتے ہیں، جس کو یہ لوگ درجہ چہارم کہتے ہیں. ہم ان کو اپنے ماتھے کا جمر، آنکھوں کی نور، دل کی دھڑکن کہتے ہیں. وہ معاشرے کا بہت ہی سپر ہیرو کا کردار ادا کرتے ہیں، کیونکہ صفائی نصف امان ہے. یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے. اور گند ڈالنے والا، کیونکہ WHO کی رپورٹ کے مطابق 1.25 کلو ہر انسان ویسٹیج دیتا ہے، اور ہر شہری پاکستان، اور اس شہر وفا کو صاف کرنے والا ڈپارٹمنٹ ہمارا بلدیات ہے. اللہ کے فضل و کرم سے جنڈ سے لے کے راجن پور تک پنجاب کی تمام MCs میں اللہ کے فضل و کرم سے شہین کی پرواز کی گونج سنائی دیتی. اور یہ آگے نکل کے الحمدللہ KP کے میں بھی، کشمیر میں بھی، اور بلوچستان اور سندھ میں بھی انشاءاللہ اس کا نیٹ ورک قائم ہو گیا ہے. انشاءاللہ بہت جلد اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگوں کے دکھوں کا مداوع کرنے کے لیے شہین آپ الحمدللہ میدان عمل میں ہوگی. ہماری PWD جو کہ پاکستان کا سب سے قدیم ڈپارٹمنٹ ہے، وابڈا، ریل، ایریگیشن، بلدیات وغیرہ جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں یہ ہماری PWD سے نکلی. لیکن بدقسمتی سے میں اس کے سسٹم کو بھی سمجھتا ہوں. ان کے لیڈر ہوتے تھے فردوسی صاحب، ان سے بھی ہمارا تعارف ہے. لیکن جتنا زبردست ڈپارٹمنٹ یہ ہے کہ وہ کنسٹرکشن دینا، بلڈنگ کرنا، ہائی ویز بنانا اس ڈپارٹمنٹ کا کام ہے. جتنا زبردست یہ کام کرتے ہیں، آپ ہی کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. آپ ہی آگے بے کس، لاچار اور آسرا، ابھی ہمارے لیڈر اس پہ بھی سیاست کر رہے ہیں. ایپکا بھی اس پہ سیاست کر رہی ہے، مختلف یونینز بھی اس پہ سیاست کر رہی ہے کہ ہم نے 4000 آدمی کو ورک مین ڈکلیئر کرا دیا ہے. وہ ورک مین جس کے پاس کوئی بھی انسانی حقوق نہیں ہے، کوئی سوشل سیکیورٹی نہیں ہے، کوئی میڈیکل کی سہولت نہیں ہے، کوئی گریجویٹی نہیں ہے، کوئی پینشن نہیں ہے. جبکہ شہین بلدیاتی فیڈریشن اور پاکستان ملی لیبر فیڈریشن 100% اس کو کنٹینٹ کرتی ہے. اور ابھی حالیہ 22 ستمبر کو شہین بلدیاتی فیڈریشن نے 20 نکات پہ سیکریٹریٹ کے باہر دھرنا دیا. اس سے سب سے پہلے ہم نے یہ کہا تھا کہ انشاءاللہ ہم بلدیات سے ڈیلی ویجز، کنٹریکٹ اور کنٹیجنٹ کا نام ختم کریں گے. اور طریق بھی ہوا کہ 2 نومبر کو حکومت پنجاب نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا کہ آئندہ سے بلدیات میں جو بھی ملازم ہوگا پرماننٹ بیسس پہ. یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوا. یہ پاکستان کی مزدور تحریک میں یہ سہرا بھی، کیونکہ بیفور پارٹیشن بھی یہاں کی مزدور یونین کام کرتی ہیں، یہ کام وہ نہیں کر سکے. جیسے بھٹی صاحب نے فرمایا
کہ وہ لوگ اپوزیشن نہیں کرتے، وہ بیسیکلی پاکر یونین کا کردار ادا کرتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتحاد، اب دیکھا آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ آپ کو 10 فروری 2021 کو ہم نے 25% اسلام آباد کی سڑکوں پہ شیلنگ کھا کے سرد راتوں میں رات وہاں پہ اسلام آباد کی سڑکوں پہ گزار کے اور 25% حاصل کیا. اور پنجاب کو پھر دوبارہ سے کرنا پڑا، بلدیات کو پھر دھرنا دینا پڑا. پھر اللہ کے فضل و کرم سے مزدور کی قوت سے، اتحاد کی قوت سے آپ لوگ اس وقت 65% جو ایکسٹرا آپ اپنی تنخواہوں کو بڑھا چکے ہیں. تمام ڈیٹ الاؤنسز آپ کی بیسک پے میں ضم ہو چکے ہیں. ابھی حالیہ 20 دسمبر کے دھرنے میں جو 1 سے لے کے 5 اسکیل کے لوگ ہیں ان کے 2 اسکیل اپ گریڈ ہو چکے ہیں. جو 6 سے 15 تک ہے ان کا 1 اسکیل اپ گریڈ ہوا ہے. اور جو 16 سے لے کے 22 تک ہے ان کو اسپیشل ایک ایگریمنٹ ملی ہے. یہ مزدور کی قوت سے ہے. اور میرے بھائیوں، جو آج پاکستان ملی لیبر فیڈریشن یہ سمجھتی ہے کہ وہ جو فورم ہے جس کو ہم حقیقہ کہتے ہیں وہ کسی بھی فورم پہ رجسٹرڈ نہیں ہے. اور جب ایسی آپ کو ملتی ہے، جب سہولیات ملتی ہیں یا آپ کو طاقت ملتی ہے، جب طاقت کا نشہ آتا ہے، جب آپ کے گلوں میں پھولوں کے ہار ڈالے جاتے ہیں، اس وقت بہت سے لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ ہم بھی لیڈر بنے. پھولوں کے ہار تک پہنچنے کے لیے جو اس نے سفر کیا ہے اس کو لوگ نہیں دیکھتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ذمہ داری جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے وہاں بہت بڑی آزمائش ہے. یہ فیلڈ، لیبر فیلڈ میں کام کرنا کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ کانٹوں کا بستر ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات پاک جو بھی ہمارے کسی لیڈر پہ یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ اس کو ایسا طریقے پہ پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے دیکھا کہ گیگا میں بھی اس وقت 2 3 4 گروپنگ ہو چکی ہے جو کسی طریقے سے بھی ملازم کے لیے بہتر نہیں ہے. اس موقع پہ پاکستان ملی لیبر فیڈریشن نے ایک ایسے قدم اٹھایا کہ تمام محکمہ جات، اب دیکھیں کہ ہماری لڑائی، اب دیکھیں جو ہماری بیوروکریسی ہے، ہمارے سیاستدان ہیں کسی بھی طرح پہ، ان کی مامی چاچی نانی پھوپھی ایک ہے. ان کی ایک سیلری بڑھتی ہے، 300% سیلری بڑھتی ہے، ینگ جنبش قلم بڑھ جاتی ہے، کسی اپوزیشن کو اعتراض نہیں ہوتا. وہی 100 خاندان اپنے چہرے بدل بدل کے وہ پھر میدان عمل میں آ جاتے ہیں. میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ سوچنے والی بات ہے کہ ہمارا بھائی، ہمارا دوست اگر ہمارا 100 200 تھوڑا سا حصہ، بھائی سگا بھائی تھوڑا سا حصہ کھا جائے تو ساری زندگی ہم اس کے ساتھ بول چال بند کر دیتے ہیں. یہ ہمارے حکمران جو ہمارے سیاستدان ہیں جو ہم پہ مسلط ہیں 75 سال سے پورے ملک کو لوٹ کے کھا گئے ہیں، پھر وہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد ہے. اور وہ دوست ہمارے بھائی جو سیاستدان ہماری خوشی غمی پہ نہیں آتا، جن کو ہمارے سے کوئی غرض نہیں ہے، وہ میرا بھائی جس کے لیے وہ ہماری خوشی غمی میں آتا ہے، میرے لیے وہ بیٹھے کھولتا ہے، ہمیں چائے پلاتا ہے، ان سیاستدانوں کی وہ ہم اپنے رشتے نظر کر دیتے ہیں جن کو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ سیاستدان ہماری جنگ لڑتے لڑتے، غریبوں کی جنگ لڑتے لڑتے خرابتی ہو گئے، اور ہم ایسے بدقسمت لوگ ہیں. میں اذان سن لی. یہ آپ لوگوں کو اپنی ذاتی جنگ چھوڑ کے آپ کو جیسے وقت کی طرح میدان عمل میں آنا ہوگا، اور اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان ملی لیبر فیڈریشن تمام محکمہ جات، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان ملی لیبر ہمارا ہے. اور اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت جو سب سے زیادہ آپ کے لیے قوت ہے، ابھی 5 دن میں مرکزی مسلم مجاہد ملت جناب حافظ محمد سعید صاحب اور ان کے معاون سیف اللہ خالد صاحب ہیں، وہ ہم نے لاہور میں 12,000 کا دھرنا دیں یا اسلام آباد میں 12,000 کا دھرنا دیں، وہ ہمارے لیے خرد و نوش کا رینگو کرتے ہیں، ہمارے لیے اسٹیج کا رینگو کرتے ہیں. اور ہمیں کہیں بھی ان کی ضرورت محسوس ہو، جانی، مالی، اخلاقی، وہ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری پشت پہ ہوتی ہے. ان کے پیش نظر یہ نہیں کہ ہم ان کو ووٹ دیں. میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ووٹ ایک قومی امانت ہے، اور جس کو 62-63 کہتے ہیں، جو اس کا ہے آپ اپنے ضمیر اور دل کے مطابق اس کو ووٹ دیں گے. کیونکہ اگر آپ کو ایک برے آدمی کو ووٹ دیتے ہیں، اگر وہ معاشرے میں برا کام کرتا ہے تو اس برائی کے آپ بھی حصے دار ہیں. سود کے بارے میں لکھنے والا، سود کے بارے میں گواہی دینے والا، وہ بھی سود میں برابر کا شریک ہے. اگر ایک قاتل کو میں سپورٹ کرتا ہوں، اس قتل میں بھی انڈائریکٹ ملوث ہوں. میرے بھائیوں یہ دیکھیں، آپ لوگ ملک کی تقدیر ہو،
دو جو طبقے ہیں وہ معاشرے میں انقلاب کا بیس بنتے ہیں، ایک مزدور اور ایک طالب علم۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ باشعور ہیں، باہمت ہیں، اور آپ لوگوں نے اپنی قوت سے، آپ نے اپنی پرواز سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ آپ پاکستان مزدور تحریک کی قیادت کرنے کے اہل ہو، اور میں اللہ کے حضور 100% امید ہوں کہ وہ وقت دور نہیں ہے جب پاکستان میں اللہ کے فضل و کرم سے اسلام آباد کے ایوانوں میں پاکستان کی مزدور لیڈرشپ کی حکومت ہوگی۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کو ایک جسم کی مانند ہونا پڑے گا، اپنے مفادات پہ آپ کو ایک پیج پہ آنا پڑے گا، اور شاہین بلدیاتی فیڈریشن، ملیکا پاکستان ملی لیبر فیڈریشن جو ہمارے سب کے قائد جناب احسان احمد چودھری صاحب ہیں، آپ لوگ سب ان سے واقف ہیں، ایک باعمل، جرت مند، دلیر اور انسان دوست اور مخلص لیڈر ہے۔ ان کا آنکھوں کا آپریشن تھا، سب سے پہلے ہم ان کی صحت یابی کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، اور انشاءاللہ جب ہمارا کنونشن ہوگا تو انشاءاللہ صفحے اول پہ آپ کو موجود ہوں گے۔ تو جو ہمارا مقصد یہاں موجود ہے کہ ہم ہر ڈویژن ہیڈ کوارٹر پر گورنمنٹ کو ایک میسج دیں کہ مزدور اپنے کاز پہ اکٹھے۔ اب مزدور کا استحصال کرنا ناممکن سی بات ہے، کیونکہ اب جو بلدیات سے وابستہ لوگ ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ جب میاں اسلم اقبال جو سینئر صوبائی وزیر ہے کہ اپنی تقریر میں یہ بات کہتا ہے، اور 15 کو ہمارے مخالف 4-5 گروپوں نے مل کے ایک پروگرام کیا، ان کے پروگرام میں اس نے یہ بات کہی کہ آپ نے ابھی ٹریلر چلایا ہے، فلم تو 22 کو چلے گی، لہذا 22 سے پہلے شہین کی طاقت آنے سے پہلے ہم آپ لوگوں کے مسائل حل کریں گے۔ لیکن آپ لوگ واقف ہیں کہ ان کی سمری کو جو اسلم اقبال کی سمری تھی اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے شہین نے 22 ستمبر کو اپنی قوت کا مظاہرہ کیا، اور جو سیاسی جماعتیں نہیں کر پا رہی، بٹی صاحب 10 سے 12 ہزار ورکر الحمدللہ ہم نے سیکریٹریٹ کے باہر مجمع اکٹھا کیا۔ ابھی ہم ٹاؤن ہال سے چلے تھے، آپ لوگ سب واقف ہیں، تو آپ کی سمری سائن ہو کے اسمبلی میں چلی گئی تھی، اور 72 ڈپارٹمنٹ کو آپ کی بیس پہ وہ چیزیں ملی تھی۔ تو میرے بھائی یہ سوچے کہ جب آپ کو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماشاءاللہ جہاں ہماری مسلم برادری بھی بیٹھی ہے، مسلم برادری بیٹھی ہے، یا سکھ بھی ہیں، ہندو بھی ہیں جو ہمارے ساتھی ہیں، ایک بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ عبادت کرنے سے جنت ملتی ہے۔ حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ہے کہ عبادت کرنے سے جنت ملتی ہے، اور خدمت کرنے سے سونا رب ملتا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم اللہ تعالیٰ کے ذات پاک کو متلاشی ہیں کہ یہ دکھی انسانیت کی خدمت کر کے، اگر ایک عورت، میں وہ لفظ نہیں بولنا چاہتا، ہماری بہن بیٹھی ہے، فحش عورت کہہ لینا، اگر پیاسے کتے کو پانی پلا کے جنت کی حقدار ہو سکتی ہے، تو آپ اس معاشرے کے پیچھے ہوئے طبقے کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ جنت کے حقدار کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہمارے پیش نظر یہ مقصد ہے کہ ہم دکھی انسانیت کی خدمت کر کے روز محشر میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جامع کوثر نوش فرمائیں۔ اس لیے آج ہم نے ایک عہد کر کے جانے کہ گجرات کو ہم نے پاورفل کیسے بنانا ہے، کیونکہ ابھی ہمارے وزیر آباد میں بھی الحمدللہ ہمارا محکمہ موجود ہے۔ بٹ صاحب نے جیسے فرمایا کہ ہماری پیغام کی مرکزی قیادت اس وقت پنجاب میں بیٹھی ہوئی ہے، اس لیے دوستوں نے آنا تھا، نگریار صاحب نے آنا تھا، جناب بشیر صاحب نے آنا تھا، وہ نہ آ سکے۔ ابھی ہمارے ذرا ہمارا تعارف پہلا شاہ صاحب سے ہے، انشاءاللہ ان کے ساتھ کوارڈینیٹ کے ساتھ الحمدللہ ہم ضلع ہیڈ کوارٹر پہ اپنا نظم قائم کریں گے، اور ہر آدمی کے دکھ سکھ بھی انشاءاللہ ہم شریک ہوں گے۔ آج ہم نے اپنی حکومت میں پریشر ڈالنے کے لیے جو 15 فروری کو ہمارا کنونشن ہے، اس کے لیے ایک ٹارگٹ طے کرنا ہے، کیونکہ ہمارے ذہن میں یہ کہ کم از کم 1000 پرسن ہوگا، تو تب حکومت کو پتہ چلے گا کہ گجرات بھی زندہ و جاوید ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔